بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ عز و جل، میرے رب عز و جل کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے شب جمعہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع ایوری تھرسڈے نائٹ ہوتے ہیں. thousands places پر یہ اجتماع ہوتے ہیں، اور one of them we are gathered in فیضان مدینہ برمنگم UK. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں بھی آلموسٹ 2 years کے بعد آج UK آیا ہوں، اور اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر بہت ٹف ٹائم پوری دنیا نے نکالا ہے، خاص طور پہ UK میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کووڈ وائرس میں جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جو اس وقت بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، رب کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اب سوشل ڈسٹنس کی اور دیگر چیزوں کی پابندیاں آہستہ آہستہ ریلیز ہو رہی ہیں. مگر میں چاہوں گا کہ اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ ریئلائز کریں کہ آن دیٹ ٹائم وین کرونا وائرس آن پیک، ایوری تھنگ از لاک ڈاؤن، وی آر ان آور ہاؤس لاکڈ، ان وری، ان فیئر. ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے تھے، ہم روز نیوزز سن رہے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں اس وائرس سے جو ہے وہ اس میں انفیکٹڈ ہو گیا ہے. وہ دن یاد ہے نا لاسٹ ایئر، اور خاص طور پہ جو 3 4 6 مہینے جو ہم نے گزارے تھے، روز عجیب عجیب خیال آتے تھے. اٹ مینس کہ مالک کریم نے ہم سب کو ایک نیو لائف دی ہے، ہم سب کو اس مشکل گھڑی سے اس نے نکالا ہے. سب کے جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی چلا گیا، ایسے ہی ہے. بہت سارے میسیجز مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اچھا یہ صرف یہاں نہیں تھا، پاکستان میں بھی یہی حال تھا کہ ہم روز صبح جب اٹھتے تھے نا تو موبائل پر کم از کم 8-10 قریب کے لوگوں کے جنازوں کی اطلاع ہوتی تھی کہ آج دوپہر کو اس کا جنازہ ہے، شام کو اتنا جنازہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے یہاں سے UK کے ذمہ داران نے بتایا تھا کہ عبدالحبیب بھائی پہلے آفٹر نماز جنازے کا اناؤنسمنٹ تو سنا تھا، لیکن اتنی اسپیڈلی ڈیتھس ہو رہی ہے کہ ایوری آور مسجد میں نوٹس لگتا ہے کہ ایوری آور جنازہ ہے. یہ سب ٹائم میں نے اور آپ نے دیکھا ہے. اچھا اس ٹائم موت کا خیال بھی آیا تھا، اس ٹائم آخرت کی یاد بھی آئی تھی، اپنے گناہ بھی یاد آئے تھے کہ یار اگر اسی پوزیشن میں چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. کوئی تیاری بھی نہیں کی. مگر اب اگر سوچیں کہ وہ بیڈ ٹائم، وہ ڈیفیکلٹ ٹائم نکل گیا، اللہ کریم نے، اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں. مگر وہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہم سے گزرا. اب سچی بات کیا ہے کہ اب جو زندگی ملی ہے نا، اگر اس کو نیو لائف سمجھ لیں، ایکسٹرا ٹائم سمجھ لیں، اور اب جو لائف ملی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے گزارے. اس وقت بھی تو مر سکتا تھا میں، تو کوئی پتہ چلتا بھائی فلاں کو وائرس ہوا اور چلا گیا دنیا سے، ہم بھی چلے جاتے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بیماری سے نکالا. تو ناؤ the new life is there. So make promise from yourself کہ بس اب جو زندگی ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارنی. انشاءاللہ اب زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی، اب آخرت کی تیاری کرنے میں گزارنی، تاکہ ادھر کی لائف بھی سکسیسفل ہو جائے، ہیئر آفٹر بھی ہمارا جو ہے برائٹ ہو جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہی شیطان کا ایک خطرناک جو ہے نا ویپن ہے، بڑا ڈینجرس ویپن ہے. whenever we are in problem we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ اس پرابلم سے نکال دے، بس اب گناہ نہیں کروں گا، اب توبہ کرتا ہوں. اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، اپنی جو شیمفل ایکٹس ہوتے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں. مگر جیسی وہ پرابلم ریلیز ہو جاتی ہے
پھر بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, پھر اللہ کی نافرمانی ڈسوبیڈینسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اس بار نہیں ہونے دینا ہے, کیونکہ بڑا اسٹرانگ میسج ملا ہے, وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے. Everybody know very well, بڑی سپر پاور ملک تھے, ایوری تھنگ لاک ڈاؤن. اچھا وائرس وہ جو نظر نہیں آ رہا تھا, آج تک اس کرونا وائرس کو دیکھا کسی نے نہیں ہے, اتنا اسمال ہے, مگر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. اس نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیا ہے. اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا نظارہ دکھایا ہمیں. اگر اب بھی ہم سبق نہ لیں, اب بھی ہم اللہ کی یاد میں اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہ گزاریں, تو اٹس our fault. تو اللہ کرے کہ ہم سبق لینے والے بنیں اور اپنی زندگی کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سبحان اللہ. The final prophet of Allah Almighty sallallahu alayhi wa sallam stated, ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخرت. سبحان اللہ. Meaning of that hadith pak, when two slaves who love each other for the sake of Allah and who meet each other and then shake hands and send salat upon the blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, their previous and future sins are forgiven. Kitna آسان ہے, ملاقات کریں اور سلام کریں, مصافحہ کریں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اللہ کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ایبنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے, آخرت میں بھی خیر ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Dear Islamic brothers, the topic of our bayan today is excellence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی بات تو یہ ہے, نہ اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں. ہم کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں جو رب کے حبیب ہیں, جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the reason of the all creation, وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کی ہم کیا شان بیان کریں. رب عز و جل نے ان کی شان قرآن میں بیان کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. چونکہ ینگسٹرز بھی موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ انگلش میں کچھ اردو میں ملا جلا بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان, نبی پاک کے کمالات کے بارے میں سنتے ہیں. ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے جب بھی کسی نے قلم اٹھایا یا جب بھی کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی, وہ پزلڈ ہو جاتا ہے, وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بات کدھر سے سٹارٹ کروں اور کدھر اینڈ کروں. سچی بات ہے, اینڈ تو ہوتی نہیں ہے. سٹارٹ تو ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, ایک چیپٹر بھی آپ کی ایکسیلنس کا پورا نہیں ہوتا. ان ہول لائف ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. پیارے آقا کا شیڈو بھی نہیں ملے گا. اب آپ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates, we traveled with the messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam until we reached a vast valley where we set up camp. The beloved Prophet sallallahu ta'ala wasallam went to answer the call of nature. So I followed him
with a container of water. He sallallahu alaihi wasallam looked here and there, but could not see anything to cover himself. Suddenly, he sallallahu alaihi wasallam saw two trees at the corner of the valley. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam went to one of them and then taking one of its twigs and branches, he sallallahu alaihi wasallam said, with the command of Allah Almighty, walk with me in my obedience. Allah के हुक्म से मेरी बात मानो, मेरी इताअत करो. Allahu Akbar. फिर हुआ क्या? Thus that tree walked with him, with its head lowered, just a bridled camel walks with its driver, with its head lowered. जिस तरह सर झुका के ऊंट चलता है अपने मालिक के साथ, वो दरख्त चलने लग गया. ये शान है मेरे आका की कि दरख्त भी आपका हुक्म मान रहे हैं. Then he sallallahu alaihi wasallam reached the other tree and took a hold of its branch and said, with the command of Allah Almighty, obey me and walk behind me. Thus that tree also began to walk behind him like the other tree until they both came close. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam stood between them and gave the command, with the command of Allah Almighty, converge upon me and form a wheel. Thus they both joined. दोनों ने पर्दा बना दिया. मेरे आका ने अपना जो काम था, जो हाजत थी, वो पूरी फरमाई. अल्लाहु अकबर. हजरत जाबिर कहते हैं, I saw that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is walking towards me and the two trees had parted and returned to their places. दरख्त आ भी गए और अपनी जगह वापस भी चले गए. ये कैसे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको रब अज़्ज़ा वजल ने कैसे कमालात से नवाजा, कैसी यूं समझिए कि अथॉरिटीज से नवाजा. आज आप सुनते जाएं और ईमान ताज़ा करते जाएं. कमाल की बात ये है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिरेकल्स को हम जब लिसन करते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हमारा ईमान जो है मोर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा है जोश बढ़ता है, नबी पाक से लव इंक्रीज होता है. सोचो जिन सहाबा ने ये मौजज़े अपनी आंखों से देखे होंगे, उनके ईमान का आलम क्या होगा, उनके लेवल ऑफ ईमान का आलम क्या होगा. वो क्यों ना अपनी जानें लुटाते, वो क्यों ना अपना घर बार लुटाते. वो अपनी आंखों से नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन मौजज़ात को देखा करते थे. जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा. जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा. हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा. जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा. इस सिमत अली, इस सिमत उमर, इस सिमत हसन, इस सिमत अली, इस सिमत उमर, उस्मान इधर, अबू बकर उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा. आज जब सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है. जो विटनेस कर रहे थे सहाबा, उनके लेवल ऑफ ईमान का आलम क्या होगा. My dear Islamic brothers, the rank of our master and our intercessor on the plains of resurrection is the highest from all the prophets. And what can be said about his excellence and greatness? His excellence is such that his essence existed before the earth and the skies existed. When this world did not exist, he sallallahu alaihi wasallam himself status. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार जिब्रील अमीन से क्वेश्चन किया, ओ जिब्रील, हाउ ओल्ड आर यू. ए जिब्रील, तुम्हारी एज कितनी है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अच्छा, आजकल हम जितने लोग हैं ना, हमारी एज नॉर्मली 70 इयर्स, 80 इयर्स, किसी की 100 इयर्स होती है. आप किसी बहुत पुराने बुजुर्ग से जब मिले ना, very old, how old are you? He said, I don't know exactly the date, but that incident, like पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले या 20 साल पहले, वो कोई ना कोई वाकया बताएंगे. Because बहुत पुराने होते हैं तो वो डेट exactly याद नहीं होती ना, long age होती है. जिब्रील अमीन ने ऐसे ही जवाब दिया, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, not know the exact how old I am, but at every 70,000 years, after every 70,000 years, एक स्टार है जो आसमान पर ब्लिंक करता है, जो चमकता है. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I saw that star 70,000 times. एक सितारा आसमान पर 70,000 साल बाद ब्लिंक करता है. हुजूर, मैंने वो सितारा 70,000 बार देखा है. कभी ट्राई कीजिएगा, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा. जिब्रील अमीन कहते हैं, इतनी मेरी उम्र है. सुनो नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया. आका की शान देखो, फरमाया जिब्रील, वो सितारा मैं ही,
جس نور کو دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام himself status, "O Jibreel, indeed before the whole of creation, Allah Almighty first created the noor of your prophet from his own noor." اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام سینڈ اور واٹر کے درمیان ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا. اچھا جبریل امین سے ایک بہت بڑا پیارا کوسچن نبی پاک نے کیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے, سب کی بارگاہ میں حاضری دی. جبریل امین وہ عظیم فرشتے ہیں جو ہر نبی کے صحابی بھی ہیں, ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دی. اپروکسیمیٹلی 124,000 انبیاء تشریف لائے نا, سب کے پاس جبریل امین نے حاضری دی ہے. کہ یہ تو بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے, کوئی مجھ جیسا بھی پایا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, اب مثال کے طور پہ میں یو کے آیا ہوں تو کوئی کہتا ہے حضرت آپ نے یو کے دیکھا, باقی ملک دیکھے, ہمارا ملک کیسا لگا یا ہمارا ولیج کیسا لگا. ہم پاکستان میں کہیں جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں, ذرا بتائیں باقی لوگوں میں, باقی کنٹریز میں یہ کیسا لگا. جبریل امین نے ہر نبی سے ملاقات کی ہے. کتنا ریلیونٹ کوسچن تھا کہ اے جبریل بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی دیکھ رہا ہے. And look at the answer of جبریل امین. آنسر ہم دیں کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی سن لیتے ہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہو جائے. کیا خوبصورت انداز میں آنسر دیتے ہیں. کہتے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا والے فرشتے حضرت جبریل امین کا ہاؤس سدرۃ المنتہا پہ ہے نا, تو یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کائنات میں کسی اور کو نہیں بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا جبریل امین نے جب یہ کہا نا حضور آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا, آپ نبی پاک کو دیکھ کر ساری دنیا تو دیوانی ہے نا, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آئے ہائے. جبریل امین سب کے پاس جاتے رہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار آئے, ہاؤ مینی ٹائمز ہی وزٹڈ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرام سدرۃ المنتہا, یعنی ساتوں آسمان سے بھی اوپر, 7 اسکائز سے بھی اوپر ان کا ہاؤس ہے, اور وہاں سے وہ آتے تھے نبی پاک کے پاس اتنا ٹریول کر کے. علماء نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ جبریل امین کسی نبی کے پاس ایک بار زندگی میں گئے, کسی کے پاس 5 بار گئے, کسی کے پاس 50 ٹائمز, کسی کے پاس 100 ٹائمز. You know how many times he visited رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 24,000 ٹائم جبریل امین نے حاضری دی. اچھا میں ذرا کیلکولیشن چیک کرنا چاہتا ہوں برمنگھم والوں کی. 24,000 ٹائمز, you know فرسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین کی؟ Who knows? At the age of 40 years when first وحی حضرت جبریل لے کر حاضر ہوئے تھے نا ان غار ہرا, کیو آف ہرا, یہ پہلی میٹنگ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ 63 years. So make calculation -63 minus out of 63 40 years minus کر دیں, کتنے بچ گئے؟ 23 years. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں, وہ 23 years میں ہوئی ہیں. Now make the days of 23 years. 365 days in a year. 10 years approx 3650 days. 3650 دن. 20 سال کے 72-7300 دن ہو گئے. باقی 3 سالوں کے 1000 دن اور ڈال دو, 8,500 دن بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین 8,500 ڈیز کے اندر 24,000 ٹائم نبی پاک کے پاس آتے رہے. کئی بار ایک دن میں آتے, واپس جاتے, پھر آتے, پھر جاتے, پھر آتے. اچھا ریزن کیا ہے بھائی اتنی بار آنے کا؟ آئے ہائے. اب جب ایسی بات پھنستی ہے نا تو عاشقوں کی زبان سے جواب ملتا ہے. چلتے ہیں شہنشاہ سخن کی بارگاہ میں. تاجدار بریلی کے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی وجہ بتاتے. What is the reason why he visited so many times? کہتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک سے میٹنگ کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا.
جب سے دیکھا تھا آقا کے دیوانے ہو گئے تھے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کہتے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے اس لیے آتے تھے کہ آقا سے مل کر جاتے تھے, پھر نبی کی یاد ستاتی تھی, پھر ٹریول کر کے آتے تھے, پھر واپس جاتے تھے, پھر آقا کی دید تڑپاتی تھی. رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. The excellence of my master sallallahu alaihi wasallam is such that Allah Almighty states, if it was not for you, I would not have created the world. The greatness of Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam is that Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam took his blessed name as his means wasila. His excellence is such that with the signaling of his fingers, he sallallahu alaihi wasallam split the moon in two. The greatness of Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is such that he sallallahu alaihi wasallam lit a branch and the Sahaba reached home in its light. His excellence is such that he sallallahu alaihi wasallam gave a piece of wood and it's become like a sword. His greatness is that sallallahu alaihi wasallam made gold halal for someone and made the testimony of one individual equal to that of two. رسول پاک کو اللہ نے وہ کمال دیا جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں, جس کے لیے جو چاہے منع فرما دیں. سیدی اعلیٰ حضرت اور برادر اعلیٰ حضرت کی تو بات ہوئی, اب خاندان اعلیٰ حضرت سیدی مفتی اختر علی خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے امجد علی اعظمی صاحب صاحب بہار شریعت. بیوٹیفل ورڈز. ہم سب کا عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے, ہماری دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی states, whosoever does not consider the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam to be his owner, he remains deprived of the sweetness of the sunnah. All lands are in the ownership of the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam. All of paradise is his and the kingdom of the heavens and the earth is obedient to the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam. The keys to paradise and hell were given in his hands. Sustenance, goodness and every kind of bestowal are distributed from his court, and the world and the hereafter are one portion from the bestowal of the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam. Through the will of his Lord, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is the owner of paradise, the one who grants paradise, and he grants it to whomsoever he wills. It is stated in hadith number 71 Sahih Bukhari that the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam said, innama ana qasimun wallahu yu'ti, meaning Allah Almighty grants and I distribute. Zameen o zaman, بولو نا پھر کیوں نہ کہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, آقا ہم یہاں آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کمالات اور کیسی اتھارٹیز سے ہم نوازا. سبحان اللہ. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں, وی آر سو لکی ہیں. وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی, وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام. کیوں نہ ہمیں اس بات پر فخر ہو, ہمیں اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ رب عز و جل نے ہمیں ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے جن کو رب عز و جل نے ایسے اختیارات سے نوازا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کے معاملات پر کیسا اختیار تھا. اللہ اکبر. اس کی ایک دو ایگزامپلز اور سن لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکل جائے وہی شریعت ہے. آقا جو فرما دے وہی حکومت ہو جاتا ہے. It is stated in Sahih Muslim
the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered a khutbah and said, "O people, Hajj has been made farz upon you, so perform Hajj." One man asked, "O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, every year, kya huzur har saal Hajj farz hai?" The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam remained silent. آقا نے سکوت اختیار فرمایا, خاموشی فرمائی. He asked the same 3 times. 3 بار اس نے پوچھا, حضور every year. رسول پاک علیہ السلام remained silent. Then he sallallahu alaihi wasallam said, if I say yes, then it would become wajib upon you and you would be unable to perform it. Meaning if I had said yes, then it would become fard upon you every year and you would be unable to do that. رسول پاک اگر فرما دیتے ہاں تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. ہاں میرے آقا کی باتیں, سبحان اللہ, آقا کے الفاظ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ایک اور موقع پر کیا ہوا؟ It is stated in a hadith of Bukhari and Muslim that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if I did not consider it a burden upon my ummah, I would command, jumla suniye ga, I would command them with the miswak alongside every salah or at the time of every salah. آقا فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا نہ دیکھتا تو میں اس کو واجب کر دیتا, میں اس کو لازم کر دیتا, میں کر دیتا. یہ بتا رہا ہے کہ نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. ان کی چلتی ہے سبحان اللہ, دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا. اچھا یہ کمالات تو بہت سارے ہیں, زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا بہت سارے بزرگوں نے ٹرائی کی نا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے. ایک بار سیدی اعلیٰ حضرت, اتنی بڑی کلام لکھنے والے, اتنے بڑے عالم مفتی, آپ نے ایک بار قلم اٹھایا اور کمال یہ ہے کہ پورے کلام میں آپ پریشان رہے, حیران رہے کہ نبی پاک کو کہنا کیا ہے. وہ لفظ ہی ڈھونڈتے رہے, پورے کلام میں وہ لفظ تلاش کرتے رہے کہ سرکار کی ثنا کرنے کے لیے کون سا ورڈ یوز کروں. کہتے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. He's not said anything. He's trying to imagine or trying to find the words. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ شعر کئی بار سنا ہے, تھوڑا سمجھ لو. یو کے والوں کی تھوڑی اردو کمزور ہوتی ہے, ذرا اس شعر کو سمجھ لو گے نا. میں پہلے بھی کئی بیانات میں عرض کرتا رہتا ہوں, سیدی اعلیٰ حضرت کو انڈرسٹینڈ کر لو. جس دن انڈرسٹینڈ کیا ان سے لو اور بڑھ جائے گا, رسپیکٹ اور بڑھ جائے گی, اور اس کے ذریعے نبی پاک سے بھی محبت بڑھ جائے گی. واٹ از دا میننگ آف عیب تناہی؟ ہاں مثال کے طور پہ if I distribute pen and paper with all of you and said that please whichever personality you love too much اس کے بارے میں کچھ لکھیں, few words for him. آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, اب میں آپ کو کہوں اس کی تعریف لکھیں تو آپ لکھیں گے is very beautiful, very respectable, humble, polite, smiley face, یہ مجھے حوصلہ دیتا ہے اور میری خیال رکھتا ہے, کیئر کرتا ہے. 8, 10, 12, 15, 20 points. Then you return me your paper and pen. Okay, completed? Yes. سیدی اعلیٰ سے کہتے ہیں یہ جو بات کمپلیٹ ہو گئی نا, یہ بھی ایک فالٹ ہے, یہ بھی ایک عیب ہے. تناہی کہتے ہیں ختم ہو جانا. کہتے حضور آپ کی شان وہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی ہے, یہ اس عیب سے بھی پاک ہے. حضور آپ کی شان یہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں, بات چل ہی رہی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جام جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. لک ایٹ دی پوزیشن آف سیدی اعلیٰ حضرت. کہتے کچھ ورڈز نہیں مل رہے, کوئی بات پوری نہیں ہو رہی ہے, اب خاموشی ہو جاؤں تو بہتر ہے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی.
چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے آقا. اب سمجھ ایک ہی بات آتی ہے, ورڈز تو ختم ہو گئے ہیں, سمجھ بھی نہیں آ رہی, ہماری اپروچ بھی وہ نہیں ہے. ایک بات سمجھ آ رہی ہے, کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ساری کائنات کی آپ آقا ہیں اور اپنے رب کے بندے اور حبیب ہیں. یہ شان ہے میرے آقا کی کہ بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر اللہ اکبر. تو یہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ہاں, یہ کرم نوازیاں جاری ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے, رہتی دنیا کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں, رحمت ہیں, اور یہ رحمت کا سلسلہ صبح قیامت بھی جاری رہے گا. اور ہم سب کو اس رحمت سے حصہ لینا ہے نا. اب آؤ ذرا کچھ قیامت کا منظر بھی سن لو کہ میرے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم مقام محمود عطا فرمایا, جو قیامت کے دن نبی پاک کا جو سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہوگا. جیسے میں ایک مشورہ دیتا ہوں, if you want to learn briefly about day of Qiyamah, day of judgment, must read a book named Bahar Shariat Part 1, in which Sayyidi Mufti Amjad Ali Azmi صاحب in detailed انہوں نے جس طرح قیامت کا حال بیان کیا نا, بلیو کریں اکیلے میں اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا قیامت آپ کے سامنے تاری ہوگی. You imagine what will happen. مجھے نہیں پتا اس کا انگلش ٹرانسلیشن بہار شریف کا نہیں ہوا, لیکن فرسٹ پارٹ سبحان اللہ, میں اسی کا ایک پیراگراف پڑھ کر سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے پرابلمز ہو جائیں گے اور حساب کتاب اور گرمی بھی ہوگی اور لوگ پیاس میں بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے, اب اس کے بعد وہ سوچیں گے قیامت کے لوگ اہل محشر کہ کسی کے پاس تو جائیں, اس مسئلے کو حل تو کروائیں, حساب کتاب بھی شروع ہو جائے. تو فرسٹ آف آل they will go in the court of حضرت آدم علیہ السلام, اور جا کر کیا کہیں گے, اے آدم, او آدم, آپ ابو البشر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے, اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی ہے, اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا ہے, جنت میں آپ کو رکھا, آپ کو صفی کیا, آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھایا. آپ دیکھتے رہیے ان کے سال میں. پلیز ہیلپ اس, آپ ہماری مدد فرمائیں, شفاعت کیجئے, اس پرابلم سے ہمیں نجات دلوائیے. آدم علیہ السلام پتہ ہے کیا آنسر دیں گے؟ آپ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے, مجھے تو آج خود اپنی فکر ہے, I'm worry about myself. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے, اس سے پہلے ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا. تم کسی اور کے پاس جاؤ, پلیز گو ٹو اینی ایلس. وہ لوگ کہیں گے قیامت میں سارے لوگ مل کر, حضور پھر کس کے پاس جائیں, گائیڈ تو کریں, پلیز گائیڈ اس, ویئر ول وی گو. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نوح کے پاس جاؤ. یہ اہل محشر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ان سے کہیں گے کہ حضور, آپ ان کے فضائل بیان کریں گے, ان کو کہیں گے آپ ہماری شفاعت کیجیے. حضرت نوح بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, پلیز گو اینی بڈی ان دی کورٹ آف اینی بڈی ایلس. کہ حضور آپ بتائیں کہاں جائیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں, ان کے پاس جائیں گے, ان سے عرض کریں گے.